اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور دوبارہ آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح سے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری محنت کا ایک معاوضہ ہوتا ہے جو ہمیں فوری طور پر وصول ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مادرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اٹلی سے ہے کہ اٹلی کا ایک قصبہ مون فالکون ہے جہاں مسلمانوں کی اجتماعی نماز اور کرکٹ پر پابندی عائد ہے۔ مون فالکون میں امیگرینٹس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ امیگرینٹس کو درپیش پریشانیوں کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اگر وہاں کوئی کرکٹ کھیلتا ہوا نظر آ جائے یا اجتماعی نماز کی ادائیگی ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ قصبے میں 1/3 افراد غیر ملکی ہیں، جن میں زیادہ تر بنگلہ دیشی ہیں۔ یورپی ملک ناروے نے مڈل ایسٹ یعنی سعودی عرب، قطر، UAE اور پاکستان کے شینگن ویزا کی اپلیکینٹس کو ویزا کی منظوری سے پہلے ٹکٹ نہ خریدنے کا مشورہ دیا ہے۔ UAE میں ناروے کے سفارت خانے نے 4 ممالک کے درخواست دہندگان کو سفر کی تاریخ سے 2 ہفتہ یعنی 15 روز قبل شینگن ویزا کی اپلیکیشن دائر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اپلیکینٹس کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹکٹ نہ خریدیں جب تک کہ ان کا ویزا منظور نہ ہو جائے، اور فی الحال اگست کے پہلے نصف سے درخواستوں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ یورپ کے ملک سائپرس کے حکام نے کرپشن الزامات پر گولڈن پاسپورٹ یعنی انویسٹمنٹ کے ذریعے شہریت حاصل کرنے والے 8 افراد کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ سائپرس کے گولڈن پاسپورٹ پروگرام کے ذریعے حاصل کیے گئے 20 سے زیادہ کیسز کی تحقیقات جاری ہیں۔ سائپرس کے سابق وزیر ٹرانسپورٹ ماریوس پر بھی کرپشن، منی لانڈرنگ اور رشوت ستانی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یورپی یونین کے کمشنر برائے امور داخلہ جوہانسن نے باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ 10 نومبر 2024 کو یورپی یونین بارڈر پر انٹری ایگزٹ سسٹم کا آغاز ہو جائے گا۔ یورپی یونین میں داخل ہونے والے ہر فرد کو نئے EU انٹری ایگزٹ سسٹم یعنی EES میں داخلے پر اپنی تصویر اور انگلیوں کے نشانات یعنی فنگر پرنٹس دینے ہوں گے۔ حکام نے کہا ہے کہ نظام شروع ہونے سے سرحد پر قطاریں لگنے کی توقع ہے۔ انٹری ایگزٹ سسٹم سے ہر سال 700 ملین مسافر متاثر ہوگا۔ انٹری ایگزٹ سسٹم ایک آٹومیٹک نظام ہے جس کا مقصد یورپی یونین کے ممالک میں بارڈر مینجمنٹ کو ماڈرن بنانا ہے۔ انٹری ایگزٹ سسٹم موجودہ مینول پاسپورٹ سٹیمپنگ کی جگہ لے گا اور مسافر کا نام، سفر دستاویزات کی قسم، بائیو میٹرک ڈیٹا، مسافر کے فنگر پرنٹس، چہرے کی تصویر اور یورپی یونین سے داخلے اور نکلنے کی تاریخ اور جگہ کا اندراج کرے گا۔ کاتالان حکومت کے سربراہ سلوادور اییا نے پارلیمنٹ میں اسکیرا ریپبلیکانا کی رکن اسمبلی نجات دیورج کے حجاب کا مذاق اڑانے کی مذمت کی ہے اور ان کے دفاع میں سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم انتہائی دائیں بازو کی متعصب جماعت کی رکن پارلیمنٹ سلویا اورلس کے رویے اور اسلامک فوبیا حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ امتیازی اور متعصبانہ سلوک ناقابل قبول ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش،
غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ اسپین کی نیشو پولیس نے 2 20 سالہ جرمن سیاحوں یعنی ٹورسٹ کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے پالما دے مایورکا کے علاقے آرنل میں ایک لیبولون ہوٹل کی لفٹ میں پخانہ کر دیا۔ ملزمان نے ہوٹل کے گدے کو بھی پھاڑا، فرنیچر کو نقصان پہنچایا۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو 500 یورو کی ضمانت کی ادائیگی کے بعد رہا کر دیا۔ اسپین کے شہر والنسیا میں پولیس نے اپنی شریک حیات کے ساتھ بدسلوکی اور بے ہوش کر کے اس سے زیادتی کرنے کے الزام میں ایک 38 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کا پہلے ہی جینڈر وائلنس کا مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے۔ کادس کے علاقے سان فرنینڈو میں ایک 30 سالہ شخص کو اپنی جیون ساتھی کے سر میں ہتھوڑے مارنے اور اس کے ساتھ بدسلوکی، جسمانی اور نفسیاتی زیادتی کرنے پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ میڈرڈ میں ایک 60 سالہ اسپانوی خاتون کو پشت پر باکس کٹر سے حملہ کرنے کے بعد 50 سالہ ہسپانوی شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں اگست کے مہینے کے دوران ہر روز چاقو سے زخمی ہونے والے افراد کی تعداد دوہری رہی۔ اگست کے مہینے کے دوران کاتالونیا میں میڈیکل ایمرجنسی سسٹم نے چاقوؤں سے زخمی ہونے والے افراد کے 62 واقعات ریکارڈ کیے۔ واقعات میں چھریوں، استروں اور چاقو جیسے ہتھیاروں کے استعمال کے بہت سے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ چاقو حملوں میں 3 اموات بھی ہوئی ہیں۔ بارسلونا سے متصل ڈسٹرکٹ سانتا کلوما دے گرامانیٹ کے 4 ہائی اسکولوں میں 9 ستمبر کو کاتالونیا میں تعلیمی سال شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے 500 کمپیوٹر چوری ہو گئے، جن میں 500 کمپیوٹر چوری ہوئی ہیں اور پولیس ان واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسپین میں موسم گرما کے اختتام کے ساتھ 1,93,704 ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ سیگوریتاس سوسیال سے وابستہ افراد کی مجموعی تعداد 21.2 ملین یعنی 2,11,89,402 کے قریب ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر سیگوریتاس سوسیال ایلما سائز کے مطابق سیگوریتاس سوسیال نے گزشتہ مہینے میں 30,189 مزید بے روزگار افراد کو رجسٹر کیا ہے۔ رجسٹر بے روزگار افراد میں اگست کے مہینے میں 21,884 افراد کا اضافہ ہوا تھا، جو عام طور پر روزگار کے لیے برا ہوتا ہے۔ اسپین کے ڈپٹی وزیر اعظم اور سیاسی پارٹی سمار کی بانی یولندا دیاس نے ملک میں موجود 5 ملین یعنی 5 لاکھ سے زائد انلیگل اسٹیٹس کے حامل امیگرینٹس کو لیگل یعنی قانونی حیثیت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یولندا دیاس نے 4 ستمبر کو اپنے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کیے گئے ایک پیغام میں کہا کہ 5 لاکھ سے زائد افراد کو لیگل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ان کا قانونی حق ہے۔ یاد رہے کہ اسپانوی پارلیمنٹ نے ایک تحریک ریگولرائزیشن یا کی جانب سے پیش کردہ مسودہ کی کانگریس میں منظوری کے بعد غیر دستاویزات رکھنے والے غیر ملکیوں کو باقاعدہ کرنے کی طرف قانون سازی کا قدم اٹھایا تھا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ 1 نومبر 2021 سے پہلے اسپین میں رہنے والے 5 لاکھ سے زائد انلیگل اسٹیٹس کے حامل امیگرینٹس کو لیگل کیا جائے۔ اسپین میں امیگرینٹس کو لیگل کرنے کی درخواست پر 7 لاکھ دستخط لیے گئے تھے اور اسے 900 سے زائد NGOs کی حمایت حاصل ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔